وسلم کی بحیثیت ایک مثالی شوہر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسی زندگی گزارتے تھے، اس میں تھا کہ جیسے آج کل NGOs والے جو وہ محنت کرتے ہیں، لوگوں کو عجیب عجیب چیزیں سکھاتے ہیں۔ اس کا قصہ سنایا تھا کہ ایک آدمی جو وہ ہمارے ہاں ایک عورت آئی اور ہمارے مستورات جو کھلے کپڑے پہنتی ہیں تو لمبی آستینیں وغیرہ سب کچھ تو ان کو کہ یہ کیسی زندگی گزاریں آپ لوگ، کیا جہنم کی زندگی ہے آپ لوگوں کی، ایسے تھوڑا ہوتا ہے انسان کو انجوائے کرے، یعنی کہ عجیب سے وہ انہوں نے بے حیائی کو وہ جو اچھے انداز میں پیش کر رہی تھی۔ ہمارے یہاں اللہ کا فضل ہے، عورتیں جاہل ہونے کے باوجود ان چیزوں کو سمجھتی ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ کیا پہنا ہوا ہے، ہم تو اپنی شلوار کہیں جو نہ دھو کے کسی ایسی جگہ نہیں ڈالتے جہاں سے مرد گزرتے، آپ پوری کی پوری ایسے لوگوں سے، اور کس کے ساتھ آپ آئیں گے؟ آپ کا بھائی آپ کو ساتھ لے کر آیا ہے، آپ کا والد سب ساتھ ہے، شوہر ہے، تو وہ اس کو آپ کو اس حالت میں دیکھتے ہیں، کہتی نہیں میرے ساتھ تو آپ کے یہاں کا ایک آدمی ہے، اچھا آپ پنجاب کی ہیں اور وہ یہاں کا ہے، تو یعنی آپ کل کو ہمیں یہ بھی کہیں گے کہ آپ بھی کسی غیر کے ساتھ آپ ادھر ادھر چلی جائیں۔ تو یہ ان کا تھا، حالانکہ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، عزت نہیں آتی۔ تو اس میں تھا عائلی زندگی میں نکاح بھی ہے اور نکاح کے جتنے متعلقات ہیں وہ بھی ہیں، ازدواجی زندگی، زوجین کے حقوق، خاندانی نظام، بچوں کی تعلیم اور تربیت، طلاق اور طلاق کے بعد کی زندگی، طلاق ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کس حالت میں ہونی چاہیے، پھر طلاق اگر دے دی تو اس کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے، اس کی خوراک اور اس کا نفقہ، اس کی کیا ترتیب ہے، اور اگر وراثت ہے تو اس کے احکام، کہ میراث ایسی چیز ہے جو معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی، اور آج کل اکثر بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ قرآن پاک میں للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت آیا ہے کہ پہلے عورتوں کا حق طے ہوا۔ بھئی مثال یوں دی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا بھئی مردوں کو بھی دے دو، اب سوال تو کتنا دیں، جو دو عورتوں کو ملتا ہے ان کے برابر ایک مرد کو دے دو، تو پتہ چلا عورتوں کا پہلے للذکر مرد کے لیے بھی ہے مثل حظ الانثیین کتنا کہ دو عورتوں کے برابر، تو پتہ چلا کہ عورتوں کا حق پہلے ہے مردوں کا بعد میں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا حق ہے جو معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں، اور ہبہ کرنا، کسی کو آپ چیز گفٹ دیتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں، اور کوئی چیز آپ مدرسے مسجد کے لیے یا کسی قبرستان کسی چیز کے وقف کرتے ہیں، اس کے امور بھی اس زندگی میں آتے ہیں۔ سب امور عائلی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ اس وقت غیر ہماری اس زندگی کو بہت اہمیت دے رہا ہے، ان کے منصوبے ہماری زندگی کو تباہ کرنے کی طرف ہی بن رہے ہیں۔ عورت کی فکری آزادی، اس کو گھر کی دہلیز سے نکال کر باہر نکال دینا، معاش کی دنیا میں اسے گلی گلی اور ہر چوراہے پر عریاں کر کے لٹکا دینا، میرا تھن ریس، میرا جسم میری مرضی کے باتیں، نعرے، عشق، معاشقے، کورٹ میرج، گھریلو تشدد، بل کے نام سے قانون، وقف املاک کا قانون، اور اسی طرح ہماری نکاح والی عبادت کی روح کو نکال کر اسے غیر شرعی رسومات اور رواجات کا مرقع بنا دیا ہے، اور نکاح کے بعد دینی روح سے خالی زندگی کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کی عدمی ادائیگی اور نتیجتاً طلاق، خلا اور فسخ نکاح کی بکثرت واقعات غیروں کی انہی محنتوں کا شاخسانہ ہے، یعنی نتیجہ ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ان سب باطلی ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے گھریلو نظام کو سیرت طیبہ کی روشنی میں مضبوط سے مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم دشمن کی ہر چال سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ زندگی کو سدھارنے کے لیے گھریلو نظام اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس جیسی اہمیت کسی اور چیز کی شاید نہ ہو۔ دو افراد ہیں، مرد ہے اور ایک عورت ہے، وہ دو بول ایجاب و قبول کے، یعنی بول لیتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو، یا عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اتنے مہر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، یا بیچ میں وکیل پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کے اتنے مہر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دیا، وہ کہتے ہیں میں نے قبول کیا۔ دو ایجاب اور قبول کے لفظ ہیں، ایک نے ایجاب کیا، دوسرے نے قبول کیا، تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ ویسے اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرح آنکھ اٹھا کے دیکھیں تو اس کو برداشت نہیں کرتے، لیکن جب یہ الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ ان کے دو خاندان ایک ہو جاتے ہیں، میاں بیوی دونوں ایک ہوئے، ان کے دو خاندان ایک ہوئے، آگے اولاد کا سلسلہ چلا، ایک نیا خاندان وجود میں آیا، پھر قبیلہ بنا، قبیلے سے سوسائٹی بنی، اس سے معاشرہ بنا، اور جب معاشرہ پھیلتا ہے تو اسی سے ریاست وجود میں آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں اس ریاست کی جو بنیاد پڑی وہ میاں بیوی کے تعلق سے پڑی، یہی وہ بنیادی اکائی ہے جو مضبوط ہے تو ریاست بھی مضبوط ہے، اگر وہ کمزور ہے تو ریاست بھی کمزور ہے۔
मियाँ बीवी जो एक दूसरे के करीब आते हैं तो इन्होंने किन उमूर को अपने सामने रखना है, किस तरह एक दूसरे को लेकर चलना है, ये सब कुछ बड़ी अहमियत का हामिल है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान मजीद की जो आयत अहकाम से मुतालिक उनमें ज़्यादा तादाद उन आयत की है जिनका ताल्लुक़ घरेलू ज़िंदगी के साथ है। सूरतुल बकरा, सूरतुल निसा, सूरतुल नूर, सूरतुल तलाक़ का अक्सर हिस्सा इसी घरेलू ज़िंदगी के बारे में है। इतनी तफसील से घरेलू ज़िंदगी के अहकामात का ज़िक्र मज़कूर होना इस बात की अलामत है कि शरीयत में हमारी इस ज़िंदगी को मज़बूत से मज़बूत बनाना चाहती है। अब ये मज़बूत किस तरह बनती है, इसके लिए हम सबसे पहले मियाँ बीवी के मौजू को लेंगे। इसके बाद घर के दूसरे अफराद का किरदार है, फिर ख़ानदान, कुंबे और कबीले का किरदार है, फिर मुआशरे और सोसाइटी का किरदार है। इस सब को सीरत तजर्बा की रोशनी में देखने और अपनाने की ज़रूरत है। इसी से हमारे हर तरह के माशरती मसाइल हल होंगे। चुनांचे घरेलू ज़िंदगी में मियाँ अपना किरदार अदा करे, बीवी अपना किरदार अदा करे।